1456 میں سلطان محمد فاتح بیمار تھے جبکہ عثمانی فوج کو سنتونیا میں آرام کر رہی تھی، لیکن سلطان چین سے نہ بیٹھے اور انہوں نے اگلی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب خود فوج لے کر البانیہ جائیں گے اور اسکندر بیگ کی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیں گے۔ سلطان فاتح کا نشانہ کروجے کا پہاڑی قلعہ تھا، وہی قلعہ جسے ان کے والد سلطان مراد دوم نے 15 سال پہلے فتح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے۔ سلطان فاتح کو یقین تھا کہ صرف وہی اس 20 سالہ پرانی بغاوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ادھر جب عثمانی فوج کو سنتونیا میں جمع ہو رہی تھی تو وینس سے موقع دیکھ کر لیمنوس، ایمبروس، تھاسوس اور تھموتھریس کے جزیرے قبضے میں لے لیے۔ لیسبوس پر بھی حملہ ہوا مگر وہاں کی ترک فوج نے اسے پسپا کر دیا، لیکن سلطان محمد فاتح نے وینس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی اور اپنا سارا دھیان البانیہ پر لگا دیا۔ 1466 کی گرمیوں میں سلطان فاتح 30,000 کی فوج کے ساتھ البانیہ پہنچے۔ عثمانی سپاہیوں نے علاقوں کو فتح کیا اور راستہ صاف کرنے کے لیے جنگلات کاٹے، پھر کروجے کا محاصرہ شروع ہوا۔ اسکندر بیگ نے وینس سے فوجی مدد مانگی لیکن وینس خود موریا اور بحیرہ ایجین میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود کروجے کے قلعے کے کمانڈر تنوش تھوپیا نے 2 ماہ سے زیادہ عثمانی گولہ باری برداشت کی۔ آخرکار جب سلطان فاتح کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو سلطان نے بالبان پاشا کو محاصرہ جاری رکھنے کا حکم دیا اور وہ خود واپس روانہ ہو گئے۔ البتہ جاتے جاتے سلطان نے البانیہ کے بیچ الباسان نام کا ایک مضبوط قلعہ بنوانے کا حکم دیا جو صرف 25 دنوں میں تعمیر ہوا۔ یہ قلعہ اس لیے بنوایا گیا تاکہ آئندہ فوجی مہمات کے لیے اس قلعے کو استعمال کیا جا سکے۔ موسم سرما میں اسکندر بیگ اٹلی فوجی مدد مانگنے کے لیے روانہ ہوا۔ روم سے اسے صرف 5,000 دکات اور نیپلس سے کچھ اسلحہ اور 1,000 دکات فوجی مدد ملی۔ واپس آ کر اس نے وینس کے لیکے دوکاجینی سے معاہدہ کیا اور 10,000 کی فوج جمع کر کے کروجے کا محاصرہ توڑنے نکلا۔ یہاں اسکندر بیگ نے اپنی مشہور جنگی چال چلتے ہوئے چاروں طرف سے بیک وقت حملہ کر کے ترکوں کو الجھاتے ہوئے اس نے بالبان پاشا کی فوج کو گھیر لیا۔ 4 دن کی خونریز جنگ کے بعد عثمانی کمانڈر بلابان پاشا شہید ہو گئے۔ ترک فوج بکھر گئی، جو ترک سپاہی پہاڑوں پر بھاگے انہیں بھی ڈھونڈ کر مار دیا گیا۔ جب یہ خبر سلطان محمد فاتح کو ملی تو وہ آگ بگھولا ہو گئے اور خود فوج لے کر 1467 کی گرمیوں میں البانیہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد سلطان فاتح نے البانیہ کی فوج سے خوب بدلہ لیا اور سلطان نے کروجے کے ساتھ ساتھ ونیشین بندرگاہ دوریس کا بھی محاصرہ کیا، مگر توپ خانے کی عدم موجودگی کی وجہ سے ترکوں کو ایک بار پھر ناکامی ہوئی اور اگست میں طاعون پھیلنے کی وجہ سے عثمانی فوج واپس چلی گئی۔ اس دوران اسکندر بیگ الباسان کا قلعہ فتح کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ جنوری 1468 میں 63 سال کی عمر میں ملیریا کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اسکندر بیگ عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے گوریلا جنگ، مضبوط قلعوں اور البانیہ کے پہاڑی علاقوں کی مدد سے عثمانی فوجوں کو بار بار پسپا کیا اور 25 سال تک بغاوت جاری رکھی۔ کروجے کا بار بار دفاع اسے بلکان اور یورپ دونوں میں ایک ہیرو بنا گیا۔ 19ویں صدی کی البانوی قومی تحریک میں اسے قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد البانیہ پر ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔